مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہے۔ فرمایا جس طرح جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، اسی طرح مسلمان دنیا کے چاہے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، جب مسلمان تکلیف میں ہو تو باقی مسلمان امن سے نہیں بیٹھ سکتے۔ باقی تمام مسلمان بے قرار ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہم نے پڑھا، اس نے سب مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے، سب کو یکجان بنا دیا ہے، اور سب کو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے، سب کا ماٹو مشن دکھ درد ایک کر دیا ہے۔ اور پھر مسلمان شروع سے لے کے آپ اسلامی پوری تاریخ پڑھیں، کبھی بھی مسلمان ظالم نہیں ہوتا، ہر وقت مسلمان مظلوم ہوتا ہے۔ جو ظلم کرنے والا، دوسروں کو تکلیف دینے والا، دوسروں کو پریشان کرنے والا، وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پوری کی پوری اسلامی تاریخ میں جب ہم قرآن و سنت کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں مسلمانوں کے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ نظر آتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ مسلمانوں کو جو تکالیف پہنچائی گئی وہ یہود کی طرف سے پہنچائی گئی۔ یہود وہ بدبخت قوم ہے کہ جنہوں نے روز اول سے نبی علیہ السلام کو پریشان کیا، حضور کے صحابہ کو پریشان کیا، حضور کی اہل بیت کو پریشان کیا، اور پھر درجہ بدرجہ آگے جتنے مسلمان آتے گئے، یہود ان کو اپنا ظلم و ستم کا نشانہ بناتے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کے لیے یہ آزمائشیں جو رکھی ہیں، جو یہود و نصارہ کی طرف سے پہنچتی ہیں، دوسرے کفار کی طرف سے پہنچتی ہیں، ان پہ اللہ رب العزت نے بہت بڑا اجر بھی رکھا ہے۔ قرآن پاک اگر ہم اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ابتدا ہی میں ارشاد فرما دیا، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا اے مجھے ماننے والوں، میں نے تمہیں آزمانا ہے، میں نے تمہیں آزمانا ہے، آزمائش ہوگی۔ دنیاوی رشتوں میں آپ نہیں دیکھتے چھوٹے سے تعلق کے پیچھے بندہ آزمایا جاتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، ایک دوسرے کے مرنے جینے کے اوپر اپنا وقت قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی جان قربان کرنی پڑتی ہے، اپنا مال قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور دنیاوی رشتوں میں، دنیاوی محبتوں میں اگر یہ ساری چیزیں قربان کرنا پڑتی ہیں تو اللہ کی محبت تو بہت ہی نازک رشتہ ہے۔ تو فرمایا جس وقت تم کہتے ہو ہم مومن ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، تو فرمایا جس وقت اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا تم نے اعلان کیا ہے تو پھر اب تمہارے راستے میں مختلف آزمائشیں آئیں گی۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف دے کے، کبھی بھوک دے کے، کبھی مالوں کا نقصان کر کے، کبھی جانوں کا نقصان کر کے۔ اور یہ ساری چیزیں جتنی ہیں آج فلسطین میں نظر آتی ہیں، خوف بھی ہے، نہتے فلسطینی ان کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، اور جس وقت بم بار
طیارے اوپر اڑتے ہیں تو خود سوچئے ہم یہاں دیکھ کے وہ منظر کانپ جاتے ہیں، اور جن لوگوں کے اوپر یہ ہو رہا ہوگا ان کے خوف کا کیا عالم ہوگا۔ تو فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف دے کے، کبھی بھوک دے کے، کبھی افلاس دے کے۔ اب بھوک کا بھی یہ عالم کہ پورا شہر گرا ہوا ہے، پانی بھی بند، بجلی بھی بند، کھانے پینے کا باہر سے غلے کا سامان نہیں آ سکتا، ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ تو فرمایا بھوک سے بھی آزمائیں گے، خوف سے بھی آزمائیں گے، مالوں کے نقصان سے بھی آزمائیں گے۔ پورے شہر ملیا میٹ کر دیے گئے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں آئیں گی، ان ساری آزمائشوں پہ جو صبر کرے گا، اللہ کا حکم سمجھ کے اس پہ صبر کرے گا، ایسے مومن کے لیے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وہ جو صبر کرنے والے ان کے لیے ہم بشارت دیتے ہیں۔ یا اللہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جن کے اوپر مصیبت آئی، اس مصیبت میں، اس پریشانی میں، ان حالات میں انہوں نے وویلا نہیں کیا، رونا چیخنا چلانا نہیں کیا۔ الذین، وہ کہنے لگے اذا اصابتہم مصیبت قالوا، ان ساری مصیبتوں میں انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا ہم اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف سے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں تخلیق کیا ہے، پھر اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فرمایا جس وقت یہ جملہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ فرماتے ہیں یہ اتنے خوش نصیب ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کا رب ان پہ سلام بھیجتا ہے، ان کے لیے ان کا رب رحمت بھیجتا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، فرمایا یہ لوگ صبر کرنے والے ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اب پہلے اللہ رب العزت نے ان کا مقام بیان کیا، اب باقی جتنے مسلمان تھے وہ جن کے اوپر ابھی آزمائش آئی نہیں، ابھی حالات ان کے اچھے ہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، فرمایا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں، اے ایمان والو میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، وہ جو ابدی عذاب ہے اس سے تمہیں نجات دلا دے۔ یا اللہ وہ کون سی تجارت ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ، اپنے ایمان کا اعلان کرو، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر اپنے جان اور مال کے ساتھ اس کے راستے میں جہاد کرو۔ اب یہ جس وقت بشارتیں آئیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ بشارتیں سنی، جب بھی جہاد کا اعلان ہوتا سارے صحابہ تیار ہو جاتے، اور پھر خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا، اللہ اکبر کتنا جذبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کی یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، پھر زندگی عطا فرما، پھر شہادت عطا فرما، پھر زندگی عطا فرما، پھر شہادت عطا فرما۔ صحابہ نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار آپ شہادت کیوں مانگ رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے شہادت میں وہ مزہ رکھا ہے جو دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں رکھا، کہ ادھر شہید کے جسم سے لہو نکلتا ہے، اب جسم سے خون کا قطرہ نکلا، ابھی زمین پہ نہیں پہنچا کہ اللہ رب العزت نے شہید کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور فرمایا ادھر سے نور نکل رہی ہوتی ہے، ادھر شہید کو اللہ اپنا دیدار کرا دیتا ہے۔ غزوہ احد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں پہنچے، صبح لڑائی ہونی ہے، جذبہ شہادت تو دیکھیے نا کتنا ہے۔ دو صحابی، ایک کا نام حضرت عمر بن عاص ہے اور دوسرے صحابی کا نام حضرت عبداللہ بن جہش ہے، یہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ عبداللہ بن جہش کہنے لگے آؤ نا بھائی دعا کرتے ہیں دونوں مل کے، اللہ سے کچھ مانگ لیتے ہیں نا، رات ہے، صبح سویرے احد کا میدان سجنا ہے، آؤ مانگتے ہیں اپنے رب سے، اپنے مولا سے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں میں نے کہا آؤ پھر مانگ لیتے ہیں۔ اب وہ عبداللہ بن جہش کہنے لگے آپ پہلے اللہ سے دعا مانگے۔ میں نے دعا مانگی یا اللہ کل تیرا جو بڑا دشمن ہے، طاقتور ہے، اس سے میرا پالا پڑے، یا اللہ پھر اس سے لڑتے لڑتے مجھے اس پہ غلبہ عطا فرما، میں اسے مار دوں تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو مارنے والوں میں میرا نام آ جائے۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے آمین۔ اب حضرت عبداللہ نے دعا کی، عبداللہ بن جہش دعا کرنے لگے اے اللہ کل احد کے میدان میں کسی جری مضبوط بہادر بندے سے میرا پالا پڑے، یا اللہ ہم لڑتے رہیں، پھر مجھے وہ شہید کر دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور جس وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور میرا جسم آ کے پرندے اچک کے لے جائیں، کچھ جانور کھا جائیں، کچھ فضا میں بکھر جائیں، کچھ مٹی میں مل جائیں، کل قیامت کے دن یا اللہ تو مجھے بلائے اور پوچھے عبداللہ بتاؤ نا تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ ٹکڑے مختلف جگہ سے آئے، مختلف جانوروں کے پیٹوں سے آئے، مختلف پرندوں کی چونچوں سے آئے، اور مختلف زمین کے حصوں سے آئے، ایک ایک ٹکڑا گواہی دے اے اللہ میں نے تیرے لیے اپنی جان قربان کی، میں نے تیرے لیے اپنی جان قربان کی، اور جس وقت وہ ٹکڑے سارے اکٹھے ہوں میرا وجود بنے تو یا اللہ تو کہہ دے کہ عبداللہ تو نے سچ کہا، یا اللہ میرے لیے یہی کامیابی ہے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں میں نے دیکھا واقعی ایسا ہی ہوا، حضرت عبداللہ کی دعا اللہ نے قبول کر لی، اور جس وقت وہ شہید ہو گئے اللہ رب العزت نے پرندوں کو بھیجا کہ ان کی بوٹیاں اٹھا کے لے گئے۔ تو کل قیامت کے دن بھی حضور نے فرمایا اسی طرح ہوگا کہ میں نے دیکھا عبداللہ کا جسم جنتی پرندوں نے اٹھایا اور جنت کے اندر سیر کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن جس طرح عبداللہ نے دعا کی ہے اللہ اسی طرح اسے بشارت بھی سنائے گا۔ تو یہ شہادت کا شوق تھا، جذبہ تھا، کتنا شوق اور جذبہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دنیا سے آپ جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ میری خواہش ہے، یا رسول اللہ کیا خواہش ہے؟ فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، فرمایا جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دیا جائے۔ مدینہ طیبہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکال دیا تھا، حضور کی زندگی میں سارے یہودی خیبر میں جا کے آباد ہو گئے تھے۔ اب خیبر کا بہت بڑا قلعہ تھا، اس کے اندر وہ بند ہو گئے تھے اور اندر سے وار کرتے تھے۔ دشمن ہمیشہ چھپ کے وار کرتا ہے، دشمن جانتا ہے مسلمان جتنا گناہگار کیوں نہ ہو، مسلمان کا جذبہ ایمانی اتنا ہے کہ ہم کافر اس کے سامنے آ کے اس سے لڑ بولیے نہیں سکتے۔ مسلمان کا جذبہ شہادت اتنا ہے، آج بھی مسلمان کے سامنے آ کے کافر لڑ نہیں سکتا، دور سے اس کے اوپر گولہ بارود پھینکتا ہے، دور سے اس کے ساتھ جو ہے وہ چھپ کے وار کرتا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جذبہ کتنا ہے. صحابہ کرام 1400 صحابہ ہیں. روایت میں آتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں جاتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہے لیکن وہ باہر نہیں نکلتے. ان کو آوازیں دی، باہر نہیں نکلے. حضرت ابو دجانہ ایک صحابی ہیں، وہ کہنے لگے ایسا کرو، ایک پیر بناؤ، ایک جھولا بناؤ، اس میں مجھے بٹھاؤ اور زور سے جھولے کو دکا دے کے مجھے جو خیبر کا قلعہ ہے اس کی دیوار کے اوپر بٹھا دو. اگر میں دیوار تک پہنچ گیا میں اندر چلا جاؤں گا، دروازہ کھول لوں گا. کسی نے کہا ارے ابو دجانہ اندر ہزاروں یہودی ہیں، تو ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو اکیلا تنہا جا کے کیا کرے گا؟ ابو دجانہ کہنے لگے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، ہزاروں یہودیوں کا میرے اوپر کوئی ڈر نہیں ہے. تم مجھے پھینکو تو صحیح، تم مجھے اوپر دیوار کے اوپر چڑھاؤ تو صحیح. اب حضرت ابو دجانہ کو ایسے ہی کیا جاتا ہے، جھولا بنایا جاتا ہے، بہت ساری لمبی رسی اس کی رکھی جاتی ہے. چند صحابہ ادھر سے پکڑتے ہیں، چند ادھر سے. ان کو ایسے جھول کے دیوار کے اوپر جس وقت ڈالتے ہیں، دیوار کے اوپر جاتے جاتے ان کا پاؤں دیوار سے لگا، پاؤں ٹوٹ گیا. لیکن ابو دجانہ نے اوپر سے آواز دی، کہا میری فکر نہ کرنا، یہ پاؤں اللہ نے اگر اپنی رضا کے لیے قبول کر لیا، ابو دجانہ اسی پاؤں کے ساتھ اندر جائے گا. دیوار اونچی تھی، اوپر سے چھلانگ لگائی، قلعے کے اندر چلے گئے. اب سینکڑوں یہودی آ کے مارنا شروع ہو گئے، لیکن ابو دجانہ ان سارے کے سارے یہودیوں سے بھاگتے ہوئے اپنی تلوار چاروں طرف پھیرتے ہوئے دروازے تک پہنچے. دروازے تک پہنچے اور پہنچ کے دروازہ کھول دیا. حضرت خالد بن ولید کی معیت میں جتنے بھی صحابہ کرام تھے انہوں نے ان یہودیوں کو وہاں سے پھر ذلیل کر کے نکالا اور پورا جزیرہ عرب فتح کر دیا. پورے جزیرہ عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق ایک یہودی کو بھی نہیں رہنے دیا. پھر یہ یہود جا کے جرمنی کے اندر آباد ہو گئے. پھر 1913 کے اندر ہٹلر آیا. ہٹلر نے آ کے تاریخ پڑھے 60,000 یہودیوں کو مارا، کیونکہ یہود شروع سے بے وفا قوم ہے. اور بے وفا کیوں ہوتے؟ میرے اور آپ کے رب نے قرآن پاک میں جب کہہ دیا یہ یہود کسی کے وفادار نہیں ہیں، تو جس کو قرآن کہے یہ کسی کے وفادار نہیں، کیا وہ کسی کے وفادار ہو سکتے ہیں؟ بولیے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. فرمایا ایمان والو غلط فہمی میں نہ رہنا، ان یہودیوں کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا. کیوں؟ اولیاء بعضهم اولیاء بعض. فرمایا یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے. دوسری جگہ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. فرمایا یہ یہودی یہ نصرانی تمہارے ساتھ مسلمانوں کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے اس وقت تک کہ جب تک تم مکمل ان کی پیروی نہ کرو، جیسے یہ کہتے ہیں اس طرح نہ کرو. اب وہ بڑا ہی بدبخت ہوگا جو قرآن کو چھوڑ کے، نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے یہود کی پیروی کرے، حضور کی پیروی نہ کرے. تو قرآن نے کہہ دیا یہ بے وفا ہیں. اب ہٹلر نے انہیں مارا اور اتنا مارا تقریباً نصف صدی تک، 60 لاکھ تک تاریخ میں آتا ہے اس نے یہود کو مارا. اب یہ ہٹلر مسلمان بھی نہیں تھا اور آخر میں چند یہودیوں کو چھوڑ دیا. اور جس وقت چھوڑ کے جرمنی سے نکالا، اعلان کیا ہٹلر نے، کہا میں نے اس وجہ سے ان کو نکالا تاکہ جس دنیا کے خطے میں جا کے یہ آباد ہوں گے لوگ ان کا کردار دیکھیں گے، ان کا کیریئر دیکھیں گے، پھر انہیں اندازہ ہوگا کہ ہٹلر نے انہیں کیوں مارا ہے، یہ اتنے بدبخت ہیں، اتنے بد چلن ہیں. اب یہ پوری دنیا میں گھومتے رہے، کسی نے انہیں جگہ نہیں دی. فلسطین کے لوگوں نے ان پہ ترس کھایا اور انہیں ایک تھوڑا سا ٹکڑا زمین کا دے دیا، کہا یہاں رہو. اب یہ یہودی وہاں جا کے آباد ہوئے
سن 1943 کے اندر، سن 1943 سے لے کے 1948 تک یہ وہاں امن سے رہے، لیکن جس وقت انہوں نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی، پھر 1948 کے اندر انہوں نے کہا جی ہم نے اپنا ایک ملک لینا ہے، اس کا نام اسرائیل رکھنا ہے۔ اس وقت انہوں نے اسرائیل نام رکھا سن 1948 میں، اور پھر انہوں نے وہ لوگ جو ان کے محسن تھے، جنہوں نے ان کو جگہ دی تھی رہنے کے لیے، انہی کے گھر چھیننا شروع کر دیے، انہی کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ مسجد اقصی وہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اس پہ قبضہ کرنے کی سوچی، اور مسلمان جو فلسطین کے تھے آج تک اس کا دفاع کرتے آئے ہیں کہ ہم مسجد اقصی یہود کو نہیں دے سکتے۔ اب میرے بھائیوں اور دوستوں، مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کی طرف میرے اور آپ کے نبی بھی تقریباً 17 مہینے منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ 17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضور جس وقت معراج پہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت امامت کی، 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت کرائی تھی تمام انبیاء کو وہ مسجد اقصی میں کرائی تھی۔ یہ اتنی محترم مسجد ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ فرمایا یہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد میں اللہ نے بہت زیادہ برکتیں رکھی ہیں، بڑی رحمتیں رکھی ہیں۔ اب یہود اس مسجد پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے یہود کو جگہ دی، وہ لوگ جو محسن ہیں ان کے گھروں کو چھینا، ان کی جگہوں کو چھینا، ان کے مکانوں کو چھینا، حتیٰ کہ ان کا جو دل کا مرکز تھا، محور تھا اللہ کا گھر، اسے چھیننے کی کوشش کی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، اہل فلسطین نے، فلسطینی مسلمانوں نے آگے سے دفاع کیا، کہا ہم اللہ کا گھر نہیں دے سکتے۔ اب یہ جدید اسلحے سے لیس ہیں اور ان کے پاس جدید اسلحہ بھی نہیں، لیکن اسرائیل کیا کر رہا ہے، وہ جس کا اپنا ذاتی علاقہ بھی نہیں، مسلمانوں کا علاقہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ پورے فلسطین کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ جو مسلمان نہتے ہیں وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں، اور آج پورا یہود جہاں جہاں بیٹھا ہے وہ سازش کر رہا ہے اسرائیل کو ایک ملک تسلیم کیا جائے، اور اسرائیل کو الگ ایک ریاست تسلیم کر کے تمام مسلمان اس کے ساتھ رابطہ اچھا کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جس کے دل میں ایمان ہے وہ کبھی بھی اس کے ساتھ رابطہ نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کا قاتل ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد میں کہا مسلمانوں ایک نماز پڑھو گے 25,000 نمازوں کا تمہیں ثواب ملے گا، اس مسجد کی بے ادبی کرنے والا، اس میں نہتے نمازیوں کو نماز کی حالت میں شہید کرنے والا، لیکن فلسطینیوں کے جذبے کو سلام ہے کہ وہ نہتے ہو کے اپنی ہنسی خوشی قربانی دے دیتے ہیں، شہادت کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن اپنے علاقے میں اس کو داخل نہیں ہونے دیتے، اسرائیل کو، یہود کو۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ اس مسجد کا دفاع اپنے ایمان کا دفاع ہے، اللہ کے گھر کا دفاع کرنا عین ایمان ہے۔ اور پھر خود سوچئے ان کا جذبہ شہادت کتنا ہوگا۔ حماس کے جو لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں ایک بوڑھی خاتون آئی، بڑی عمر کی خاتون ہے، ایک نوجوان اس کا بیٹا ہے، اس کو ہمارے ساتھ بھیجا، کہا اس کو لے جاؤ جہاد پہ اور دیکھنا یہ گولی کہاں کھاتا ہے۔ جاتے ہوئے کہا ارے بیٹا تم نے سینے پہ گولی کھانی ہے، پیٹھ پہ یا پاؤں پہ نہیں کھانی، تمہارے سینے میں گولی لگنی چاہیے۔ کیوں؟ میں اس خنسا کی ماننے والی ہوں جو حضور کے ساتھ اپنے 4 بیٹے بیچ کے کہتی ہے ارے بیٹو جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنچ نہ آئے، چاروں کے چاروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جانا، جہاں کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تلوار آئے، کہیں سے نیزہ آئے، تم نے حضور کا دفاع کرنا ہے۔ فرمایا جس وقت اس خنسا کو پتہ چلتا ہے میرے 4 بیٹے شہید ہو جاتے ہیں حضور پاک کی حفاظت کرتے کرتے، اس خنسا نے کہا تھا ارے لوگوں مجھے مبارک دو، کل قیامت کے دن جس وقت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گی، اللہ پاک پوچھیں گے بتاؤ کیا لائی ہو؟
تو میں کہوں گی یا اللہ اپنے 4 شہید بیٹے تیرے سامنے پیش کرتی ہوں، یہ لائی ہوں۔ فرمایا میں اس کی ماننے والی ہوں، لے جاؤ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے میرا بیٹا لے جاؤ۔ اور حماس کے وہ مجاہد کہتے ہیں، جرنیل کہتے ہیں، میں چلنے لگا، اس عورت نے پھر آواز دی، کہا رک جاؤ، اپنے سر کے بال کاٹے، ان کی رسی بنائی، کہا یہ لے جاؤ اپنے گھوڑے کو اس سے باندھ دینا۔ میں نے کہا بہن تو یہ بال کیوں کاٹ کے مجھے دے رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ میرے گھر ایک بیٹا تھا، اور تو تھا کچھ نہیں، سب کچھ قربان ہو گیا ہے، اور عورت کے لیے سب سے زیادہ اس کے حسن کی جو دلیل ہوتی ہے اور اسے پیاری ہوتی ہے وہ سر کے بال ہوتے ہیں۔ میں ان بالوں کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتی ہوں، یہ بال بھی لے کے جاؤ۔ کہتے ہیں میں چلا گیا، وہ نوجوان میرے ساتھ ساتھ تھا، میں نے دیکھا وہ نوجوان لڑتا رہا دیدہ دلیری کے ساتھ، اور جس وقت لڑتے لڑتے آگے کافروں کے صفوں میں گیا، اس کا سینہ چھلنی ہو گیا۔ میں نے دیکھا اب جس وقت سینہ چھلنی ہوا، کچھ سفید رنگ کے پرندے آئے، اس بچے کی لاش کے جتنا گوشت تھا اس کو نوچ کے لے گئے۔ میں بڑا حیران ہوا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جس وقت میں واپس آیا کچھ دنوں کے بعد، وہ اماں دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، کہنے لگی بتاؤ مجھے میرے بیٹے کا کیا بنا؟ میں نے کہا ارے بہن تیرا وہ جو بیٹا تھا نا وہ شہید ہو گیا ہے، لیکن ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سفید پرندے آئے اس کی بوٹیاں نوچ کے لے گئے۔ وہ رونے لگی، پھر مسکرا کے کہنے لگی اللہ نے اس کی شہادت کو قبول کیا۔ جب وہ گھر سے نکلنے لگا تو اس نے دعا کی تھی، یا اللہ تیرے نبی کے صحابہ نے بھی یہ دعا کی تھی، میں بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ تیرا گنہگار بندہ ہوں، لیکن آج تیری مسجد اقصیٰ کے دفاع کے لیے جا رہا ہوں، یا اللہ مجھے شہادت بھی عطا کرنا، اور شہادت کے ساتھ ساتھ میرے جسم کی حفاظت کرنا، کافر میرے جسم کی بے حرمتی نہ کر سکے، بلکہ یا اللہ ایسے کو پرندے بھیج دینا تاکہ میرے جسم کو اٹھا کے لے جائیں۔ فرمایا اللہ نے میری بیٹے کی دعا کو قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نوجوانوں کے دلوں میں تو اتنا جذبہ تھا، حضور غزوہ احد میں جاتے ہیں، غزوہ احد ہے، ایک نوجوان آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ میں یہ اپنی توانا جوانی اللہ کے راستے میں دے دوں مجھے کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے میرے پیارے اگر تو یہ جوانی اللہ کے راستے میں شہادت کے لیے پیش کر دے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے، فرمایا اللہ تجھے اپنی مسکراہٹ عطا کرے گا۔ فرمایا وہ صحابی کھجور کھا رہے تھے، کھجور پھینکی اور دوڑتے ہوئے جا رہے، لڑتے ہوئے جا رہے ہیں، صفے کافروں کی الٹے ہوئے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ارے جوان کہاں جا رہے ہو؟ کہا احد کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، وہیں جا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہم مسلمان، تمام مسلمان جتنے بھی ہیں، ان سب کے دل دھڑکنا چاہیے، ان کے دلوں کے اندر غم آنا چاہیے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور دو کام کرنے چاہیے، ایک ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور دوسری جتنی بھی یہود کی اور اسرائیل کی پروڈکٹیں، جتنی ان کی چیزیں ہیں، ان سب کا بائیکاٹ کریں۔ کیوں؟ ان کو نفع ملتا ہے، اور وہ نفع جا کے اسلحہ خریدتے ہیں اور مسلمانوں کو اس سے مارتے ہیں۔ اس لیے ایک تو دعا کریں فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ آزادی عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، اور مسجد اقصیٰ کو اللہ یہود کے قبضے سے چھڑا دے، اور دوسرا ان کی جتنی یہود کی پروڈکٹیں سارے کے سارے مسلمان ارادہ کریں کہ وہ نہیں خریدیں گے، دوسرے پروڈکٹ استعمال کر لیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے پڑھیں۔